نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ حضرات ایس جاری و ساری فرمائے حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ چند منٹ گفتگو ہوگی، بس آپ توجہ سے اور محبت سے سماعت فرمائیں۔ سادہ سی باتیں ہیں۔ آج کل معاشرے کے اندر دیکھا جائے شادی بیاہ کی تقریبات کو، تو اس تقریب سے ذرا ہٹ کر مختلف طریقوں سے منایا جاتا ہے۔ میں نے چند دن پہلے بھی یہ ایک بات جگہ پہ کی تھی کہ ایک انسان کے گھر میں جو چیز موجود نہ ہو، تب وہ انسان کسی اور کے گھر میں جاتا ہے لینے کے لیے۔ میں مثال دیتا ہوں، گھر میں اگر کبھی سالن نہ بنا ہو تو پھر بندہ بچے کو بھیج کے ہمسایوں کے گھر سے چیز منگوا لیتا ہے، سالن منگوا لیتا ہے۔ تو میں نے کہا شادی بیاہ کے موقع پر یا دیگر مواقع پر یہ مسلمان تب غیر کی نقالی کرے، تب غیر کے نقش قدم پر چلے جب آقا کا طریقہ موجود نہ ہو۔ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے رسول کا طریقہ ایک بہترین طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے، نمونہ حیات ہے حضور کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشعل راہ دکھائی ہے۔ ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ بچے کا نام رکھنا ہے، بچے کے بال کاٹنے ہیں، اس بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا سونا صدقہ کرنا ہے، پھر بچے کا نام رکھنا ہے، بچے کا عقیقہ کرنا ہے۔ پھر اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے، بولنے لگے، تو اس کو لفظ اللہ سکھانا ہے۔ پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے، 7 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اسے نماز کی ترغیب دی جائے، 10 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اسے مسجد میں زبردستی بھیجا جائے، جب بڑے ہو جائے تو ان کی بستر الگ کر دیے جائے۔ میں نے کہا بچپن سے جب بچہ پیدا ہوا لاشعوری کے عالم میں ہے، ابھی شعور نہیں ہے، اسلام نے ہمیں ایک ایک چیز بتائی ہے، تو کیا بڑا جب ہو جائے گا تو اس وقت اسلام نے ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا؟ اسلام نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم نے کس موقع پر کس کی پیروی کرنی ہے، کیا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا دیکھی غیروں کی نقالی کر کے مسلمان گھروں میں پیدا ہو کر، ہم مسلمان ہیں، معاشرے میں مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے نام بھی مسلمانوں والے ہیں، لیکن ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں، ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں، طور طریقے نہیں ہیں، غیروں کے طور طریقے اپنا۔ میں مثال دیتا ہوں، ہمارے نوجوان بھائی ہیں نا، یہ داڑھی یہ شیو کرواتے ہیں، جو ڈیزائن بنواتے ہیں، یہ ڈیزائن بنواتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ داڑھی شیو کرانا ایک گناہ ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ڈیزائن بنواتا ہے، سنت سمجھتے ہوئے بھی کوئی اگر ڈیزائن بناتا ہے تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، کفریہ کام ہے۔ اور آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنا اس کا رواج چل پڑا ہے، کتنا اس کا رواج۔ اور ایک بات میں اور بھی کہتا چلوں، میں نے کہا ڈیزائن بنا کر تم نے ہر کسی کے دیکھ لیے، اب حضور کے ڈیزائن کے مطابق داڑھی رکھ کر دیکھو، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ غیروں کے ڈیزائن کے مطابق تو تم نے داڑھی رکھ لی ہے، کسی نے کس طرف سے ڈیزائن بنوا لیا، کسی نے کس طرف سے بنوا لیا۔ میں نے کہا حضور کا جو طریقہ ہے، حضور کی جو سنت مبارکہ ہے، سنت سمجھ کر پوری داڑھی مبارک رکھ کے چہرے پہ سجا کر دیکھو، تمہیں زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا، زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور سنت کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتی ہے۔ سنت کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ بولے ذرا، سنت کیا ہوتا ہے جی؟ عبادت ہوتی ہے۔ ارے بھائی سنت عبادت ہے، کیا عبادت کے اندر ڈھول باجے بجانا یا رقص و سرور کی محافل سجانا یا گانے گانا یا ڈانس کرنا عبادت کے اندر کہاں
سنت عبادت ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے، حضور نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور سنت عبادت ہے۔ عبادت کے اندر یہ چیزیں کہاں ہیں؟ عبادت کے اندر کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، رب تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ عبادت کے اندر کیا ہے؟ مصطفیٰ کے ذات میں درود پڑھا جائے، مصطفیٰ کا نام لیا جائے، مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، حضور کی اداؤں کا ذکر کیا جائے، حضور کی سنتوں کا ذکر کیا جائے، یہ عبادت ہے۔ فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور یہ سنت عبادت۔ اور آج کل دیکھیے معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر اتنی بےہودہ قسم کی رسمیں چل نکلی ہیں کہ انسان دیکھ لے نا، ایک غیرت مند بند، میں غیرت مند کی بات کر رہا ہوں، غیرت مند انسان دیکھ لے، وہ دیکھ کے برداشت نہ کر سکے۔ ایسے ایسے فیشن نکل پڑے، ایسی ایسی بےہودہ سے رسومات نکل پڑی، اور دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھے خاصے نمازی گھرانے، اچھے خاصے نمازی گھرانے، دیندار جو 5 وقت کے نمازی ہوں گے، گھر میں شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ نمازیں چھوٹ جائیں گی۔ گھر میں شادی ہوگی، نمازیں چھوٹ جائیں گی۔ کیوں؟ شادی میں مصروف ہے، شادی میں مصروف ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کی شادی ہوئی، پہلی رات جسے ہم سہاگ رات کہتے ہیں، ابھی پہلی رات شادی ہوئی ہے، دلہن کو لے کر گھر پہنچے ہیں، نماز عشاء ادا کرنے کے لیے حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، نماز عشاء ادا کی۔ حضور کا معمول تھا نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف منہ پھیر لیتے اور صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ پوچھتا تو مسئلہ کی وضاحت فرماتے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلتا رہتا، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، آدھی رات سے زیادہ حصہ بیت چکا، آدھی رات سے زیادہ حصہ بیت چکا تھا۔ حضور نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد صحابہ اپنے گھروں کو جانے لگے۔ حضور نے اس دلہا صحابی سے کہا، میاں آج تمہاری شادی تھی، تمہارا نکاح تھا، آج تمہاری پہلی رات ہے، سہاگ رات، تم بھی اپنے گھر کو جاؤ۔ وہ صحابی اپنے گھر کو چل دیے۔ مدینہ سے تھوڑا سا باہر بستی میں کہیں گھر تھا، جاتے جاتے کافی وقت بیت گیا، دلہن انتظار میں ہے کہ میرا سرتاج، میرا شوہر کب گھر آئے گا۔ جب گھر پہنچے، بستر پہ قدم رکھا نا، بستر پہ بھی قدم رکھا ہی تھا، راوی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی سے بلال کی آواز آئی، حضرت بلال کی آواز کانوں میں گونجی، جاہدوا فی سبیل اللہ، اے مدینہ کے مسلمانوں، تمہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آ گیا ہے، تمہیں جہاد کے لیے، جہاد کے میدان میں نکلنے کے لیے حضور نے بلایا ہے۔ اس صحابی نے ابھی بستر پہ قدم رکھا تھا، اپنی بیوی سے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں کی، حضور کا بلاوا آیا، بلال حبشی کی آواز سنی، بیوی کو وہیں پہ چھوڑ دیا اور واپس پلٹے انہیں قدموں کے ساتھ۔ جب واپس پلٹنے لگے تو بیوی نے کہا، میرے سرتاج، میرے شوہر، آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ تو صحابی رسول نے کیا کہا؟ صحابی رسول نے کہا کہ میں آپ کے سر کا تاج ہوں، ٹھیک ہے، بجا ہے، لیکن مجھے میرے سرتاج کا بلاوا آ گیا، مجھے حضور کا بلاوا آ گیا ہے، میدان جہاد میں نکلنے کا وقت آ گیا، میں حضور کی خاطر جا رہا ہوں۔ رات گزری، نماز فجر ادا کی، نماز فجر کے بعد صحابہ کرام میدان جنگ میں نکلے کفار کے مقابلے میں۔ یہاں حضور کا معمول تھا کہ حضور جب صحابہ کو آگے میدان جنگ میں بھیجتے، آپ کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو معائنہ فرماتے، نظر رحمت فرماتے، نظر کرم فرماتے، اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے کہ میرا کون سا صحابی کس جذبے کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور خیمہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کر، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر صرف اسی صحابی پر نظریں ٹکائے ہوئے ہیں اور کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے، اسی صحابی کو دیکھ رہے ہیں بار بار۔ اور وہ صحابی کئی کافروں کو جہنم واصل کر چکا ہے، یہاں تک کہ گھوڑے سے گرے، ان کو تلوار کا زخم لگا، کسی کافر نے تلوار کا وار کیا، گھوڑے سے گرے، زمین پر آئے، یہاں تک کہ آخری وقت آن پہنچا، زخموں کی تاب نہ لا سکے، اپنے آپ کو سینے کے بل گھسیٹنے لگے حضور کی جانب۔ صحابی نے دیکھا کہ وہ زخمی صحابی حضور کی طرف گھسٹ رہے،
अपने आप को घसीट रहे हैं। किसी ने कहा मियाँ मैं सहारा देता हूँ, मैं तुम्हें उठा के हुजूर के पास ले चलता हूँ। अर्ज करने लगे मुझे हुजूर के पास सहारा देकर ना ले चलो, मैं हुजूर के कदमों में घिसट घिसट कर जाना चाहता हूँ। मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है, मैं हुजूर के कदमों में अपनी रूह बर्बाद करना चाहता हूँ। जब हुजूर ने देखा कि मेरा सहाबी घिसट घिसट कर मेरी तरफ आ रहा है, हुजूर ने मना फरमा दिया। हुजूर ने फरमाया इसे मेरे पास ना लाना। या रसूलल्लाह, अभी कल ही इसका निकाह हुआ है, इसने अपनी सुहाग रात छोड़ दी है, अपनी बीवी को मिलना भी तर्क कर दिया है। या रसूलल्लाह, आपके नाम की खातिर, आपके इस्लाम की खातिर, आपके बुलावे पे या रसूलल्लाह सब कुछ छोड़कर आ गया है। आप कह रहे इसे मेरे पास ना लाना। या रसूलल्लाह, इसका आखिरी वक्त है। हुजूर ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को ये सबक देना चाहता हूँ, जो मेरी खातिर और इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देता है, बीवी बच्चों को छोड़ देता है, घर बार को छोड़ देता है, वो मुझे मिलने ना आए, मैं खुद उसका इस्तकबाल करता हूँ, सुभान अल्लाह, मैं खुद उसकी तरफ चल कर आता हूँ। हुजूर खुद आगे बढ़े, हुजूर खुद आगे तशरीफ लाए। जब हुजूर उस सहाबी के करीब पहुंचे ना, हुजूर ने यूं गोदी मुबारक बिछा दी, झोली बिछा दी और उसका सरे अनवर उठाकर अपनी गोद में रख दिया। निकल जाए तब मेरे कदमों में, इससे और बढ़कर क्या खुशनसीबी हो सकती है। हुजूर ने उसका सर मुबारक उठाकर अपनी गोद में रख दिया, कदमों में रखा। जब हुजूर ने कदमों में उसका सर रखा, उसने कलमा शरीफ पढ़ा और कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। सहाबा किराम का ये जज्बा था। और आज हमारे मुआशरे के अंदर क्या होता है, मैं अर्ज कर रहा था, अच्छे खासे नमाजी घराने, जब शादी ब्याह का मौका आता है ना, कोई फौतगी हो जाए, कोई गमी आ जाए, घर के अंदर कोई भी छोटा सा कोई फंक्शन हो, नमाज भूल जाती है। चलें शादी ब्याह का मौका ही छोड़ दें, अगर पाकिस्तान का मैच लगा हुआ हो ना, मैच की खातिर जुम्मा तक भी तर्क कर देते हैं। नमाज तो दूर की बात है, मैच की खातिर जुम्मा तक भी तर्क कर देते हैं। यार मैच देखना जरूरी है, जुम्मा जाता है तो जाए। कितनी बड़ी बदनसीबी है हमारे लिए। और मैं अर्ज कर रहा था कि दीनदार घराने देखे हैं जो शादी की खातिर नमाज को छोड़ देते हैं। दुल्हा और दुल्हन नमाज पढ़ने, ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है, ये तो बड़ी दूर की बात है ना। मैंने कहा अगर दुल्हन अपनी शादी वाले दिन दुरूद पाक की बरकत के साथ अगर घर में दाखिल हो, दुल्हा भी साथ साथ दुरूद पढ़ता हुआ उसे ले आए। होता क्या है हमारे माशरे में, ढोल बाजा पीटने जाते हैं, गाने की महाफिल होती है, दुल्हन को लेने जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस दिन मजीद जिक्र करते हैं, होना तो ये चाहिए था कि फराइज के अलावा नवाफिल की तादाद बढ़ जाती, होना तो ये चाहिए था कि अगर आम रूटीन में एक रकू पढ़ते हैं कुरान का, उस दिन मजीद कुरान करीम पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, एक नई जिंदगी की बुनियाद रखी जा रही है, आगाज किया जा रहा है नई जिंदगी का। जब आगाज ही शरीयत के खिलाफ है, जब आगाज ही इस्लाम के खिलाफ है, उसके फिर समरात क्या होंगे, उसके असरात क्या होंगे। अभी फैसल भाई कह रहे थे ना कि मैंने अपनी शादी पे 3 दिन हुजूर का मिलाद मनाया है, और बता रहे थे कि उसके असरात मैं जानता हूँ, ये मेरे दोस्त जानते हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ। मेरा भी तजर्बा है कि शादी के मौके पर जहाँ अच्छी ये नई ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे तरीके से की जाती है, इस्लाम के मुताबिक की जाती है, फिर आगे ज़िंदगी में बरकतें और बहारें ही बहारें। अगर शादी ब्याह के मौके पर नई ज़िंदगी की शुरुआत अगर गाने बाजे से की जाए, रक्स और सुरूर की महफिल, उस्ताद मोहतरम हाफिज कैसर साहब फरमा रहे थे, वक्त तो गुजर जाएगा, वक्त तो गुजर जाएगा, ये शादी तो हो जाएगी, तुम गाने की महफिल सजा लो, डांस की महफिल सजा लो, तुम बेहूदगी सजा लो, बेहूदगी कर लो, जितना तुम कर सकते हो कर लो, शादी तो फिर भी हो जाएगी। लेकिन मियाँ क्या होगा, आने वाली जिंदगी में बरकत नहीं होगी, आने वाली जिंदगी में बरकत नहीं होगी, बरकत उठ जाएगी। अगर चाहते हो अपने घरों में बरकतें, अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर खुशियों का गहवारा बने और अमन का गहवारा बने, नई जिंदगी की शुरुआत इस्लाम के मुताबिक रखिए। होता क्या है, जनाब जा रहे दुल्हन को लेने के लिए, शादी कर, मैं बेटा ब्याहने जा रहा हूँ, रक्स और सुरूर की महफिलें, ढोल बाजे बज रहे हैं, मैंने
کا ڈھول باجے بجاتے ہوئے جو اپنی دلہن کو لینے جائے گا، اور جو دلہن ڈھول باجے کی تھاپ پر جو گھر میں داخل ہوگی، پھر اس سے کوئی ولی پیدا نہیں ہو سکتے، اس سے پھر کنجر ہی پیدا ہو سکتے، اس سے پھر کوئی ولی پیدا نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر دلہنیاں جاتے ہوئے حضور کی ذات پر درود پڑھتا جائے، اسی طرح کی محافل سجتی جائے، اور دلہن وہاں سے روانگی کے وقت درود پاک لبوں پر سجاتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو، میں نے کہا پھر جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بہو سلطان بنتا ہے، گھر میں پیدا ہونے والا بچہ فرید الدین کی شکل بنتا ہے۔ ماں نیک ہو تو اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، ماں کا کردار ٹھیک نہ ہو تو اولاد کا کردار ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ عزیزان من، وقت کافی بیت چکا ہے، یہ نئی زندگی کی شروعات کا موقع ہوتا ہے۔ اپنے کیونکہ ہم اکثریت تقریباً جتنے بھی بیٹھے ہیں صاحب اولاد ہیں، اور نیت کر کے اٹھیے کہ جب ہم اپنی اولاد کی شادی کریں گے، جب اپنی اولاد کی نئی زندگی کا آغاز کریں گے، تو ہم ان کا آغاز نئی زندگی کا ایک اسلامی طریقے کے مطابق اور شریعت کے مطابق کریں گے۔ جب شریعت کے مطابق کریں گے نا، پھر زندگی کے اندر بہاریں دیکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔